السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست قاری عمر وقاص۔ پروگرام میرا نقطہ نظر۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک بھر میں نہیں دنیا بھر میں کچھ لوگ جو ہے وہ موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں کچھ لوگوں سے اتنی غرض نہیں ہے جتنی غرض ہمیں اپنے ملک اور اپنی پاک سرزمین سے ہے، اور پاک سرزمین اور ملک سے بڑھ کے ہمیں اپنے دین اور اسلام سے ہے کہ آج ان دونوں چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت پری پلان جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی پاکستان کو اسلام سے الگ، اور کبھی اسلام کو پاکستان سے الگ، اور کبھی پاکستانی عوام کو ان دونوں سے الگ کرنے کی ناکام کوشش جو ہے وہ جاری و ساری ہیں۔ وہ فحاشی، وہ ریانی، وہ بدکاری اور وہ ایکٹیویٹیز آج سامنے لائی جا رہی ہیں، وہ دکھائی جا رہی ہیں، وہ پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ ان لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پروموشن دی جا رہی ہے، جو غیر محسوس طریقہ ہے، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنے وسائل اور اپنی تمام تر صلاحیتیں ان لوگوں پر جو ہے نا وہ خرچ کر رہے ہیں، بلکہ کہتا ہوں ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن آج ان کی اویئرنیس کے لیے کچھ بہت اہم باتیں، بہت اہم سوالات جو آپ سب کے لیے جاننا ضروری ہیں، ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کے لیے آج ان کا نقطہ نظر لینے کے لیے اہم شخصیات کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ میرے ساتھ معزز مہمان سیالکوٹ کی ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والی، ایک سکول میں سینکڑوں ہزاروں طلبہ اور طالبات کو تعلیم سے آراستہ کرنے والی، قوم کی بیٹیوں کو پروان چڑھانے والی ایک قوم کی بیٹی، سیالکوٹ کی پہچان، محترمہ راشدہ شیروانی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ جو آج معزز مہمان ہیں وہ بھی جو ہیں وہ الحمدللہ بہت ساری خداداد صلاحیتوں سے نوازے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم کیا ہے۔ میری مراد جو ایک سماجی، سیاسی اور حالات پر جو کہہ لیں کرنٹ ایشو پر بہت اچھی گرفت رکھنے والے اور کڑی نظر رکھنے والے خدمت گروپ کے جو کہہ لیں میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں، میری مراد محترم قذافی بٹ، میں ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج یہ جو حالات ہیں ان پر ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ جی بٹ صاحب، میں اپنے پروگرام کا آغاز آپ سے جو ہے نا وہ کرنا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں جو ایک سوشا چھوڑا جا رہا ہے ٹک ٹاک کے نام پر، مختلف ویڈیوز کے نام پر، تو آج پاکستان اور اسلام کو الگ کرنے کی جو ناکام کوشش کی جا رہی ہے، آخر اس کا پس منظر کون ہے، اس کے سہولت کار، ان کے ایجنٹ کون ہے، اور یہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انڈین نیوز کی ٹیم اور خصوصاً عمر وقاص بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں مدعو کیا اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو وقت کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اصل میں ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تو جو بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جو تحریک پاکستان چلی اس کا پس منظر کیا تھا؟ جب 1914 کے جو انعقاد تھے، پھر 1929 کا خطبہ الہ آباد تھا، پھر قرارداد پاکستان 1940 کی تھی، پھر 1947 کے اندر جو قائد اعظم کی تقریریں تھی جو قوم کو، وہ کیا تھی کہ ہم یہ جو زمین کا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے ہم پاکستان حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ایک ایسا زمین کا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کا نفاذ کریں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزاریں۔ یعنی کہ ریاست مدینہ کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ کے بعد، یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک پہلی ریاست ہے جس کی بنیاد اسلام کے اصولوں کے مطابق رکھی گئی۔ جب اسلام کے اصولوں کے مطابق رکھی گئی تو یہی وجہ ہے کہ آج تک جو یورپ ہے، جو ویسٹ ہے، جو مغرب ہے، وہ ایک تہذیبوں کا جو ایک تصادم ہے نا، اس کے اندر پاکستان کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ دو قومی نظریہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، بالکل ٹھیک ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو جو آج چلو کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور بدھ مستوں کا تو یہ کام ہے کہ وہ پاکستان کی اور اسلام کی مخالفت کریں، لیکن جو پاکستان میں رہ کر پاکستان سے شہرت لیتے ہیں، پاکستان سے کھاتے ہیں، کماتے ہیں اور پاکستان سے بنتے ہیں، وہ پاکستان کی مخالفت کرے تو آخر کیوں کرے؟ دیکھیے یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے. جب انہوں نے براہ راست جب اسلامی مسلمانوں کے دل سے اسلام کی محبت نہیں نکال سکے، آقا دو جہاں نبی مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکال سکے، انہوں نے ایک این جی اوز کے ذریعے ایک نیٹ ورک بچھایا. دیکھیں وہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جس کا انسان کے خواتین کے بھی بنیادی جو زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یعنی کشمیر کا ایشو ہے، وہ کیا وہاں خواتین نہیں ہے؟ 1.5 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، وہ گھروں میں قید ہے، بچوں کے ساتھ ظلم ہے، لیکن کوئی این جی او آپ اس کے حوالے سے تجاوز کرتی نظر نہیں آئے گی. اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ایشو کو اس کے حوالے سے کسی نے آواز بلند نہیں کی. کیا انہیں ایک خاص ایشو کے اوپر آواز بلند کی جاتی ہے جس کا تعلق یورپی اور مغربی تہذیب کے ساتھ ہے کہ پاکستان کو مادر کی طرح آزادی دی جائے، جو ان کا ایجنڈا آگے لے کر بڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، 100% یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں اپنی معزز مہمان محترمہ راشدہ شیروانی کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور ان سے جاننا چاہوں گا. میڈم، آپ نے بہت سارے بچیوں اور بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا، لیکن کیا آپ لوگوں نے یا پاکستان نے ایسا کوئی نصاب کو تعلیم دی کہ آج کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں کہ جس کے ذریعے غیر اخلاقی، غیر مہذب معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی جیسے کاموں کی جو ہے وہ پھیلاؤ ہو یا دعوت دی جائے؟ یہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ گلریز میری نالا کشی سے ہے شاخ شاخ، گلریز میری نالا کشی سے ہے شاخ شاخ، گلچی کا بس چلے تو یہ فن مجھ سے چھین لے، سینچی ہیں ہونے دل سے میں نے کیاریاں، کس کی مجال میرا چمن مجھ سے چھین لے. جی ہاں، میرا چمن، میرا پیارا پاکستان، یہ ہمیں کشکول میں ڈال کے یا تشت میں رکھ کے نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے ہمارے اجداد نے بہت سی قربانیاں دی. ماؤں نے اپنے لال، بیویوں نے اپنے شوہر، سہاگ بچے جو آج تک اس یتیمی کے دور کو یاد کر کے تو یاد کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب باپ کا سایہ نہیں ہے ان کا. تو یہ ہم لوگ قسمت کے شاکی اور زبانے کے ستائے ہوئے کہلوانے میں اپنے لیے گوشہ عافیت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ قسمت کا فلسفہ فطری نہیں، زمانے کا ظلم و ستم امر غیبی نہیں، یہ ہمارے صراط مستقیم سے انحراف پر قدرتی انجام انصاف پر ہوتا ہے. یہ جو بچے آج کل کے بچے جو ہے وہ ہم نے جو تعلیم دی، میں نے جو بچوں کو تعلیم دی وہ یہی تھی کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے اور ان سے آپ نے ہر طرح ہر لحاظ سے ان کا احترام ادب جو ہے نا ان پہ واجب ہے. اور الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ آج تک مجھے ملتے ہیں، کبھی انہوں نے نظر جھکا کے اٹھا کے بات نہیں کی بلکہ نظریں جھکا کے ہی بات کرتے ہیں. میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں اپنی اب بوڑھی ہونے لگی ہوں، لیکن آج بھی میرے استاد مجھے ملتے ہیں تو میں نظر جھکا کے ان سے بات کرتی ہوں، سر اٹھا کے ان سے آج تک نہیں بات کرتے، اس لیے کہ ان کی تربیت ہمارے ساتھ تھی، ہمارے پیرنٹس کی ہمارے ساتھ تھی. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جرنل تعلیم جو ہے، اساتذہ جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا مدارس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، تو آج یہ بچے کن کو فالو کر رہے ہیں، کن کی جو کہہ لیں گائیڈنس؟ یہ بیٹا سب سے پہلے ان کی گھر کی تربیت کا اثر ہے. گھر کی تربیت ان کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اچھے برے کی تمیز ہے. آج ماں بچے کو روک نہیں سکتی کیونکہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، چاہے وہ غلط بھی کر رہا ہوگا وہ یہی کہے گی وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس پہ جو ہے نا بات ہو کہ ان کو یعنی والدین کو والدین کی ذمہ داری ہے. جی بٹ صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے کہ آج لوگ اپنے آپ کو فیمس بنانے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں؟ کیا شہرت ضروری ہے یا عزت ضروری ہے؟ جب کسی معاشرے میں اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے نا، کوئی سوسائٹی زوال پذیر ہو جائے، انحطاط کی طرف چلی جائے، تو پھر اس کے رزلٹ یہی آتے ہیں. جب گھر کی بچیوں کی تربیت نہیں ہے اور سوشل میڈیا پہ آزادی ہے، اور میں خود دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، یہ ایک ہمارے پاکستان کا ایک مسئلہ نہیں ہے. جب سے ایک سوشل میڈیا کی ایک بے لگام کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں ٹک ٹاک کے نام پہ، فیس بک کے پبلسٹی کے نام پہ، فیم ہونے کے نام پہ، لائکی کے نام پہ اخلاقی حدوں کو ختم ہی کر دیا گیا ہے، اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس کے اندر ان کے لائک ملیں اور فیمس ہوں. اور وہی وجہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی نظام ختم ہو رہا ہے.
طلاقوں کے اندر بہت شرح کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، جرائم کے اندر بہت اضافہ ہو چکا ہے، اور ایسا ہمارا معاشرہ ہے کہ جو یورپ کی ایک تعبیر ہے نا کہ ایک ایسا پاکستان کہ جس کے اندر جس طرح آج یورپ کی خواتین ذلیل ہو رہی ہے اور وہاں پر پورا سسٹم اولڈ ہومز کے سپرد کر دیا گیا ہے، یہ بھی چاہتی ہیں کہ یہاں پہ رشتوں کی پامالی ہو، کہ جہاں پہ عورت کو باپ کی حیثیت میں محبت ملتی ہے، ایک بیٹے کی حیثیت سے محبت ملتی ہے، ایک شوہر کے حیثیت سے محبت ملتی ہے، کہ عورت کو بالکل باقی کر دیا جائے اور ایک ایسی آزاد عورت بنا دی جائے جو سوسائٹی کی تباہی کر دے، اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ سوشل میڈیا پاکستان کی ایک حکومت، ایک قانون، ایک نظام، جس طرح پیمرا جو ہے سارے میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، تو کیا اگر آج ریاست مدینہ کے حکمران اس سوشل میڈیا کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں اور اس پر ایسی تمام ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا جائے تو کیا ممکن نہیں ہے کہ یہ تمام تر راستے جو ہے وہ بلاک ہو جائیں، یہ لوگ جو ہیں گھروں تک محدود ہو جائیں؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ اسے بند کیا جائے، مسئلہ یہ اسے پازیٹیو کیا جائے، اسے مثبت کیا جائے۔ جیسے اب آپ کا چینل ہے EDN نیوز ہے، آپ اس طرح کے پروگرام نہیں کرتے، اس طرح کے کویسچن نہیں کر رہے، اس طرح قوم کی تربیت نہیں کر رہے کہ خواتین جو نہیں ہے مردوں کے مد مقابل ہو جائے اور مرد جو ہے وہ خواتین کے مد مقابل ہو جائے۔ آپ جسٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، آپ اخلاقی تربیت کی بات کر رہے ہیں کہ EDN نیوز ہے، یہ بھی ایک YouTube چینل ہے۔ اسی طرح پیمرا کا بھی کردار ہے، عدلیہ کا ایک کردار ہے، پارلیمنٹ کے بعد کلمہ نصب کیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے کیا تقاضے ہیں کہ جو اتنا پیسہ ہمیں الیکشن کے اوپر لگاتے ہیں، انتخابات کے اندر لگاتے ہیں، سینٹ کا ادارہ ہے، 4 صوبائی اسمبلی ہے، کہ وہاں پہ لوگ آواز بلند کریں، ہمیں قانون سازی بنائی جائے کہ ایک میڈیا کی ایک نئی بارے آ رہی ہے، یوٹیوب آ گیا، انسٹاگرام آ گیا، کہ ہم نے اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ یہ ایک اسلامی ریاست ہے کہ ایک اپنا ایک خاص وجود رکھتی ہے، اپنا ایک وراثت کا سسٹم رکھتی ہے، اپنا ایک خاندانی پس منظر بند رکھتی ہے۔ اس کو ایک ایسی قانون سازی چاہیے، ایسا ایک عمل چاہیے جس کے اندر ادارے بلیک میل نہ کریں۔ میں ایسے اداروں کا بھی پیمرا کا نہیں حق میں کہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ تنگ کریں، لیکن ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو سب کے لیے یکساں ہو کہ آپ نے بے روی نہیں کرنی، آپ نے فحاشی نہیں پھیلانی، آپ نے بے حیائی کے کام نہیں کرنا۔ آپ کہہ رہے ہیں فحاشی نہیں پھیلانی۔ آج پیمرا کے لائسنس پر چلنے والے جتنے بڑے چینل برانڈ ہیں ان پر جتنی بھی وہ ایڈ چل رہی ہیں، تو اگر وہ اشتہار کوئی مہذب معاشرے کے غیرت مند غیور ماں باپ اور جو ان کے مطلب کہ بہن بھائی ہیں وہ اشتہار بعض دفعہ ایڈ نہیں دے سکتے، تو آپ تو بڑے پروگراموں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بہت عام بات کی ہے اور آپ نے وہ سوال کر دیا جو ہماری بنیادی چیز ہے کہ جب تک ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا نا کہ ہم IMF سے ورلڈ بینک سے قرضہ نہیں لیں گے، تو یہ ایک نظریاتی بات تھی۔ جب خان صاحب نے IMF سے ورلڈ بینک سے قرضہ لے لیا، اسی دن انہوں نے نظریاتی پاکستان تبدیلی کا جو ہے جنازہ نکال دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو سینڈ بورڈ ایک کلچر تھا اب سوشل میڈیا پہ کلچر ہے، اور خواتین کو ایک جو ہے نا ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ IMF ورلڈ کا ایجنڈا ہے۔ اور یہی ہے جو خواتین کو گھر سے نکالنے کے لیے اسمبلی کے اندر 33% خواتین کو نکالا گیا۔ اسلام ہے، خواتین کی علیحدہ پارلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کے علیحدہ ادارے ہونے چاہیے، ان کے علیحدہ اسکول ایجوکیشن ایکٹ کے ادارے ہونے چاہیے، وہاں سارا A to Z جو ہے خواتین کا اسٹاف ہو۔ آج صرف ادارے نہیں، آج تو اسمبلیاں اور ہر چیز مخلوط جو ہے نا وہ کر دی گئی ہے، مخلوط سسٹم بنا دیا گیا ہے۔ تو میں اپنی معزز مہمان راشدہ شیروانی کی طرف جانا چاہوں گا۔ آپ بھی ایک بیٹی ہیں، آپ بھی ایک ماں ہیں، آپ بھی ایک وائف ہیں۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا کہ میرے ہاں بیٹی نہیں ہے۔ کیا بیٹی ہونے پر جس کو رحمت کہا گیا، جس کو رحمت کائنات کو 4 بیٹیاں عطا کی گئی، تو آج لوگ کہیں کہ شکر ہے مجھے بیٹی نہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو بدبختی ہے اس شخص کی جس نے یہ کہا ہے کہ جی کہ مجھے شکر ہے اللہ کا، کہ رحمت کو ٹھکرانا ہے تو پھر اس کے لیے زحمت ہی زحمت ہوگی، اس کو رحمت نہیں ملے گی، کسی بھی طرح سے نہیں مل سکتی انشاءاللہ تعالی۔ صحیح، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی بیٹی، آج کی جو ماں ہے، جو آج کی بیٹی ہے کل کی ماں ہے، اس کو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو تحفظات ہیں، کیا والد، اس کا بھائی، اس کا ہسبینڈ یا اس کا بیٹا، اس سے بڑا اس کا کوئی محافظ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان سب سے کوئی نہیں بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب سے پہلے، اور یہ بغیر لالچ کے
اس کے جو ہے نا محافظ ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کو ان سے کوئی لالچ نہیں ہوگا کہ وہ یہ ہم کریں گے تو ہمارے یہ ہمیں ملے گا, نہیں, بغیر لالچ کے یہ محافظ ہیں ان کے. بٹ صاحب ایک اینکر پرسن نے یہ بات کہی, آپ بھی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں اور ایک باپ بھی ہیں, ایک بیٹے بھی ہیں, ایک بھائی بھی ہیں, ایک خامد بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں بیٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک تو جس کا میں بیٹی نہیں, اس کا نام نہیں لیا, وہ دیکھو یہ بھی سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگ ہیں, تو یہ میں کہتا ہوں یہ جدید جاہلیت ہے. اگر آپ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اقامت کی تحریک کو دیکھیں, اس وقت حالات کیا تھے کہ جب ایک بچی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اور جو باپ ہوتا تھا وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا, ستا ہو جاتا تھا, ایک سفید ماتم بچ جاتی کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے. جب آقا دو جہاں قرآن سنت جو فاقی تعلیم ہے, جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے لوگوں کو دی ہے, کو اس کے اندر ایک عورت کو مقام دیا گیا ہے. اگر ایک وہ اینکر ہے, میں سمجھتا ہوں کیسے اینکر ہے, اسے قرآن کا نہیں اگر پتا, میں کہتا ہوں قرآن تو ایک طرف ہے, وہ یعنی آخری ایڈیشن آخری کتاب ہے, اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں, آپ زبور کا مطالعہ کریں, آپ انجیل کا مطالعہ کریں, اس کے اندر بھی عورت کا مقدر ایک حیثیت ہے. اور وہ مذاہب جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں, بدھ مذہب ہے ان کے پاس کتاب نہیں ہے, زرتشت مذہب ہے اس کے پاس کتاب نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بھی ان کے جو بانی ہیں, ان کی جو تعلیمات ہے, اس کے اندر بھی عورت کا مقام ہے. اگر میں سمجھتا ہوں اگر یہ سوسائٹی کی نااہلی ہے, یہ اقوام متحدہ کی نااہلی ہے, یہ یو این او کی نااہلی ہے کہ انہوں نے خواتین کے رولز کو اس طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس طرح الہامی کتابوں نے بتایا ہے, جس طرح تورات کے اندر ہے, جس طرح قرآن کے اندر ہے, جس طرح زبور کے اندر ہے, جس طرح انجیل کے اندر ہے. کاش یو این او افاقی ترین کو سمجھتی, الہامی ترین کو سمجھتی, تو آج سب سے زیادہ خواتین محفوظ ہوتی اور آج دنیا کا یہ حال نہ ہوتا. میں کہتا ہوں یہ تو چلو علم کی بات ہے, تعلیم کی بات ہے, تربیت کی بات ہے, لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو کیا انسان اتنا بھی جاہل ہوتا ہے, اتنا بھی پاگل ہوتا ہے, یا پھر اس سے وہ کام کروایا جا رہا ہے؟ چلو علم نہیں, جہالت ہے, مان لیا بہت سارے لوگ ان پڑھ ہیں, بہت سارے لوگ دین سے دور ہیں, لیکن کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کائنات کی تخلیق ایک بیٹی سے چل رہی ہے, ایک عورت سے چل رہی ہے؟ کیا وہ بھی جو دنیا میں آیا تو وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے آیا, اور آج جس کے ذریعے وہ پیسہ کما رہا ہے, جس کے ذریعے وہ بہت کچھ آگے اپنی نسل کو چلا رہا ہے, وہ بھی کسی عورت سے چلا رہا ہے. تو وہ کہے بیٹی رحمت نہیں ہے اور بیٹی میرے اوپر بوجھ, اور لوگوں کو کہے کہ بیٹی کے نہ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں, تو یہ پاکستان کی اور اسلام کے اوپر بہت بڑا بہتان نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کے خلاف احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے اندر جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے کون نہیں محبت کرتا, چاہے کوئی خاتون پردہ کرتی ہے نہیں کرتی, کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, کوئی زکات دیتا ہے نہیں دیتا, لیکن دل میں آقا اسلام کی محبت ہے, قرآن سے محبت ہے. میں کہتا ہوں یہ پوری قوم متحد ہے, اور جب ان کا محاسبہ کرے جو ڈالروں کے لیے, جو یورو کے لیے یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے, اور عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے کہ ایسے بن رہی ہے, ایسے خود فریبی کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ وہ لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا آشا کے حوالے سے ہمیں پوری ہمدردی ہے, لیکن کاش وہ ایک اسلامی بیٹی کا کردار ادا کرتی. اگر اس طرح کے کپڑے پہننا پاکستان کی بیٹی ہے, اسلام کی بیٹی, تو پھر فحاشی کی آپ کیا تشریح کریں گے, بے حیائی کی کیا تشریح کریں گے, کیونکہ غیر محرم کی باہوں میں آپ جھول رہی ہیں, وہ عوام میں آپ کو چھا رہا ہے, اور اس طرح کی الفاظی ادا کر رہی ہے, اور اس طرح کے جو 2% کے اینکر ہیں وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور سچی شہرت حاصل کرنے کے لیے ان کو دلاسا دے رہے ہیں. اور آپ کس کو دلاسا دے رہے ہیں, کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہا. ان کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آ چکی ہے. بٹ صاحب اب تو بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے, ٹک ٹاک سے بڑھ کر, ٹک ٹاک سے آگے نکل کر اس کی گھر کی ویڈیو ایک منظر عام پر آ چکی ہے کہ وہ جو ریمبو نامی لڑکا ہے, جو اس کا کہہ لیں یار ہے, جو اس کا ایک اباش قسم کا نوجوان ہے جس نے تمام غیور مردوں کی عزت کو دو پہ لگا دیا ہے, اس کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے جو گھر کے اندر نارمل ماحول میں اس کو آوازیں دے کے کچن میں جا کے اس کے ساتھ جفیاں لگا رہا ہے, اس کے ساتھ وہ غلط حرکات کر رہا ہے اور اپنے کام کے اندر مصروف ہے. یہ تو اب کیا حساس اداروں کو اور ہمارے قانون کو جو ہے ان کے خلاف آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ ایسا میں تو ہائی کورٹ کو, سپریم کورٹ
اور کوئی سو موڈ ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کس طرح لے کے جا رہی ہے. اس دن منارے پاکستان کے سینکڑوں خواتین تھی, آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں, خواتین تھی, چار کری, اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, کسی نے کوئی انگل بھی نہیں بڑھائی. اور کیوں ایسا ہوا کہ ایک عورت ہے جسے انسٹاگرام کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی اور اس کا ایک پہلا بیک گراؤنڈ تھا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی حرکات کاری تھی کہ جو نوجوان تھے, جو من چلے تھے, جو بات تھے, وہ ان کے ساتھ ان کے ایک ریلیشن تھا. جی بٹ صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف انشاءاللہ آؤں گا, لیکن میں معزز مہمان راشدہ شیروانی سے جاننا چاہوں گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج اس عورت کی وجہ سے صرف عورتوں کی نہیں, مردوں کی بھی دل آزاری ہوئی ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اس دل آزاری پر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے, اور ماڈل خواتین کا اس مہذب معاشرے کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے؟ ماڈل خواتین آپ کن کو لے رہے ہیں؟ ماں کو لے رہے ہیں, بیٹی کو لے رہے ہیں, بیوی کو لے رہے ہیں؟ ایز اے ماں, ایز اے بیوی, ایز اے بہن اور ایز اے بیٹی. ماں کا تو یہ کردار ہے کہ ماں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ماں بنائے, یہ نہیں کہ خود وہ رول ماڈل جو ہے نا وہ بن جائے, وہ بچوں کے لیے ماڈل بنے, اس حوالے سے بنے کہ وہ ان کو سکھائے, تربیت ان کی کرے. بیٹی کا یہ ہے کہ وہ احترام کرے, ادب کرے. بیوی کا بھی یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے بغیر پوچھے بغیر گھر سے قدم نہ نکالے, جیسے ہمارے اسلام میں ہے, اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے نکلتی ہے تو اپنے حامد کی اجازت سے نکلے, بغیر اجازت کے نہ نکلے. ماں, بہن, بیٹی, بیوی, یہ سب اپنے اپنے رشتے جو ہیں اتنے مقدس رشتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ہمیں پامال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہونے دینا چاہیے. جیسا احترام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں, قرآن پاک نے دیا ہے, عورت کا بہت مقام ہے اور اس مقام کو حاصل کرنا چاہیے, لیکن فحاشی سے نہیں, عزت سے, پیار سے, محبت سے, احترام سے کریں. یہی میں جو ہے نا. جی بالکل ٹھیک, آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ عزت سے, احترام سے, اور جو اللہ نے مقام دیا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. عزت ہر ایک کو ملتی ہے, لیکن یاد رکھیں ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. جب عزت چھن جائے تو وہ پھر دوبارہ حاصل نہیں ہوتی. تو میں جو ہے وہ بٹ صاحب سے وقت کی مناسبت سے اس بات کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ بٹ صاحب آج ایجوکیشن ہو, جس طرح آج ہمارے ساتھ ایک ٹیچر بھی بیٹھی ہوئی ہیں, آج ایجوکیشن ہو, آج فوج ہو, آج پولیس ہو, کوئی ایک ادارہ ہو, تو ہر ادارے میں ایک خاتون کا کردار موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ اداروں سے بڑھ کر اگر میدان جنگ بھی ہے تو ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ خواتین نے اس میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی تعلیم و ترقی کے اندر, جو تعمیر و ترقی کے اندر خواتین کا کردار ہے, آپ اس کو کس نظر سے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, اور آج کی کامیاب خواتین کون اور کیسے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے کہ خواتین کا کردار تو اجلا ہے. فاطمہ جناح بھی ایک خاتون تھی, مدر ٹریسا بھی ایک خاتون تھی. یہ کردار رانا لیاقت علی خان کی بیگم, انہوں نے طریقہ ذاتی پاکستان میں اتنا کردار ادا کیا کہ ایک ایسی خاتون جو اب بھی بہت میڈیا کے اندر خواتین ہوتی ہیں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب ہیں, وہ اتنا اچھا کردار ادا کر رہی ہیں, خواتین کو گائیڈ کر رہی ہیں. تو ان کو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایجوکیشن کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر جب ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی ہے, آپ کو تعلیمی اداروں کے اندر میوزک کی کلاسیں تو نظر آئیں گی, لیکن اسلام کے مطابق تعلیمات نہیں دی جائیں گی کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں, شادی کے بعد لڑکی نے کس طرح اپنے گھر کے اندر کس طرح لے کے چلنا ہے, اسے بتایا جائے. یہ قرآن کی سورہ نساء ہے, اس کے اندر خواتین کے یہ حقوق متعین کیے گئے ہیں. سورہ احزاب ہے, اس کے اندر خواتین کے یہ حقوق متعین کیے گئے. سورہ بقرہ ہے, اس طرح وراثت کے اندر خواتین کو یہ حقوق دیے گئے. جب آپ نے قرآن کی بات ہی نہیں کرنی, ایسی تعلیم کی بات ہی نہیں کرنی, ایسے پیریڈ ہی کلاسز کے اندر نہیں رکھنے, وہ ناچ گانے اور ایکسرسائز کے نام کے اوپر آپ نے ڈانس کلاسیں بنا دی ہیں, میوزیکل کلاسیں بنا دی ہیں, تو بڑی ایسی سوسائٹی ترتیب سامنے آنی ہے. اس کا ریزلٹ یہی آنا ہے, اس سے مختلف ریزلٹ نہیں آئے گا پھر. اس لیے یہ اداروں کو چاہیے, جو نظریاتی ادارے میں اسپیشل برانچ ہے, جو ایجنسیز ہے, وہ اپنی رپورٹیں اوپر بھیجیں جو پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل ہے.
یہ کس لیے بنائی گئی؟ میں نے کہا 73 کا آئین ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اس کا نام، اس کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ٹکرایا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ تو قرآن کی بات ہے نا، آپ عقل کے تقاضوں کے مطابق سوچ کے دیکھ لیں کہ کیا عورت کی آزادی اس کے مفاد میں ہے؟ یہ تو فطرت کے بھی فطرت کی خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں عقل کو بھی ایک طرف رکھ دیں، آپ ہیلتھ کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کیا ایک عورت زیادہ زندگی گزارے تو اس کی سیفٹی ہے۔ اچھا اب ایک عورت زیادہ زندگی گزارے گی اور کئی درجن مردوں کی کو اپنا کیپیسٹی ہے، ان کی صلاحیتیں ہیں، مردوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گی تو وہ تو بیماریوں سے مر جائے گی۔ لیکن آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ بھی کسی حد تک اپنے گھر کے اندر، شریعت کے اندر، نکاح کے اندر اپنے ہسبینڈ کو ٹھنڈا کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے مرد کی تسکین کے لیے بنایا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہر مرد کی تسکین ہے، ہر جگہ پہ تسکین ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی نظروں کو جھکانا اگر مرد کو حکم ہے تو عورت کو بھی اس انداز میں نکلنے کا حکم ہے۔ میں لاسٹ سوال یہ کرنا چاہوں گا اپنی معزز مہمان راشدہ شیروانی سے، کیا ایسے مرد و خواتین، میں صرف خواتین کی بات نہیں کر رہا کہ صرف خواتین ہی جو ہے نا وہ ٹک ٹاکر ہیں، مرد بھی اس کے اندر ہیں، ان تمام کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے، اس کے اندر مقدس رشتوں کو پامال کیا جاتا ہے، اسلام کی بدنامی کی جاتی ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، کیا ایسے ٹک ٹاکرز کے خلاف کوئی قانونی، اخلاقی، شرعی حدود کا تعین کرنے کے بعد سزا ہونی چاہیے؟ ہونا چاہیے، اور ان کو واجب القتل ہے یہ، اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ واجب القتل؟ بالکل واجب القتل ہے، کیونکہ اگر معاشرے کو یہ خراب کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، تو یہ واجب القتل ہی ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ ریاست کا کام ہے اور ریاست سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ریاست سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ کیوں کہ انہوں نے پاکستان کا اور اسلام کا مذاق اڑایا ہے اور مقدس رشتوں کو پامال کیا۔ خیر اس پر حساس ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پارلیمنٹ اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اس پر دیکھیں گی۔ بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ایسے دشمن عناصر جو اسلام اور ملک ہیں، کیا ایسے اوباشوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں پہلے سے قانون موجود ہیں، اس کو نہیں اس کی ایک اثر نو ترتیب دینے کی کوشش ہے۔ عدلیہ کے جج، جب ایک جج کرپٹ ہوگا، جب وکیل کرپٹ ہوں گے، اخلاقیات کا جنازہ نکلے گا تو پھر قانون بھی عمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کے پتہ ہے کہ آج ہم اس ایکٹ کے خلاف، اس ایکٹ پہ عمل کرنا ہے تو کل یہی ایکٹ ہماری گردن کا بھی پھندا بن جائے گا۔ جب میں کہتا ہوں کہ پہلے سوسائٹی کے اندر سباب ہے، جو اجتماعی طور پہ جو میڈیا کردار ہے اسے درست کیا جائے، تعلیمی اداروں کا جو ہے قبلہ وہ درست کیا جائے، اور پورے کی ریاست کا ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس کے اندر فحاشی روانی ممکن نہ ہو۔ اگر پھر کوئی فحاشی روانی کرتا ہے اس کے اوپر پھر قانون نافذ کیا جائے، پھر سزائیں دی جائیں۔ اگر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر پارلیمنٹ کے منتخب وزیر اعظم کے دروازے کو ایک ٹک ٹاکر اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے کھول رہی ہے، اگر اس کی سیٹ پر بڑا جمان ہو کر ٹک ٹاک بنا رہی ہے، اگر آج کے سیالکوٹ یا دیگر علاقوں کے تھانوں کی موبائل وینز کو لے کر ٹک ٹاکس بنائی جا رہی ہیں، اگر آج مختلف حساس لوگ حساس ویپن کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، تو آپ کن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ قانون کو جو ہے نا وہ اس پر عمل درآمد کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں؟ وہ تو خود اس کے اندر ملوث اسی لیے تو عمل نہیں ہو رہا۔ سیالکوٹ کا موٹر وے کا ریپ ہوا، اس کے اوپر کسی نے عمل کیا؟ ٹھٹا کے اندر قبر سے نکال کے بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، کیا اس کا کوئی نوٹس ہے؟ یعنی کوئی عملی کام کیا گیا؟ یعنی کہ جو طبقہ ہے، جو یہ طبقہ ہے جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے، یہ خود یشیت چاہتی ہیں۔ اور میں کیا بات کروں کہ یہ پورے نیٹ ورک ہے، اس کے اندر جج بھی ملوث ہے۔ ایک خاتون ہے رحیم شاہ کے نام سے، اس کو جب کوئی بات کی جاتی ہے، جب اس کا کوئی نیا کہہ لیں، میں اس کو کیا نام دوں، جب کوئی نئی کہانی سامنے آتی ہے تو وہ ہر اس بڑے نام کے ساتھ موجود ہے جن سے آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو لگام ضرور دینی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر اپنے معزز مہمانوں کو ہم دوبارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے اور ان کے پوائنٹ آف ویو کو جاننے کی کوشش کریں گے بفضل اللہ تعالی۔ آج بہت اچھی باتیں، بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھا جو ہے نا وہ آج گائیڈ کیا۔ میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ آپ بھی اپنے نظریوں کو،
اپنے دین کو اور اپنے ملک کے نظام کو سمجھنے کی اور اس کو بہتر بنانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ آج کوئی بھی نام نہاد اینکر ہو، کوئی بھی نام نہاد صحافی ہو، کوئی بھی نام نہاد ملا ہو، کوئی بھی نام نہاد وہ کہہ لیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر انسان موجود ہو، اس کو دیکھنے کی بجائے اس کے عمل کو، اس کے کردار کو، اس کے پریکٹیکل کو، اس کی لائف کو، اس کے ماضی حال اور اس کے مستقبل کے فیوچر ویژن کو دیکھیں، اس کی ذات کو نہ دیکھیں اور اس پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں اور دین کا، اسلام کا مطالعہ کریں۔ جتنا ممکن ہو سکے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بالخصوص بیٹیوں کو ایسے اداروں سے، ایسے لوگوں سے، ایسے پروگراموں سے اور ایسی ایکٹیویٹیز سے دور رکھیں جن کے ذریعے وہ کل کو آپ کو آنکھیں دکھائیں، آپ سے سوالات کریں، آپ کے سامنے کھڑی ہوں یا ان کو بطور مثال ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ وہ بھی تھی، اس نے کر لیا تو میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا۔ جب ایسے سوالات آ جائیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھ جائیں گی۔ نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جلد کریں گے آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔